مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، مزے قربت کے اٹھا کر تو دیکھو، کبھی کبھی مستی میں آ کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ثاقب ہے، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، کبھی تم نگاہیں جما کر تو دیکھو۔ اب آئیے بلا کسی ان کے بعد کرا اب آئیے میں بلا کسی تاثیر و تنظیر میں ہم سب کے بڑے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابو جنگل صاحب دامت برکاتہ اللہ شیخ الحدیث مدرسہ قاسم العلوم دوڑا حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہیں کہ حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے نوائب حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت والا کا استقبال شور سے کرنا چاہوں گا کہ چہرہ گلو کتاب ہے عنوان جو بھی ہو، چہرہ گلو کتاب ہے عنوان جو بھی ہو، جس رخ سے پڑے تو پہچان جاؤ گے۔ حضرت والا کرسی خطابت پر آپ تمام حضرت کے سامنے جلوہ افروز ہیں، آپ تمام حضرت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مل کر بیٹھ جائے، آگے تو مل کر بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ ماننے والے لوگ آ جائے، ماشاءاللہ جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اس کو پر کر لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توضأ ذات یوم فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا أتمن وليحسن جوار من جاور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، ماؤں، بہنوں، بچیوں، بہت مختصر سی بات کرنی ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ حدیث شریف جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور مطلب چند منٹوں میں بیان کرنا ہے۔ سب کے کام کی بات ہے اس حدیث شریف میں، چھوٹے بچوں کی بھی کام کی بات ہے، بڑوں کی بھی کام کی ہے، عورتوں کے بھی کام کی ہیں، سب کے کام کی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، تو آپ کے وضو کا پانی جو نیچے گر رہا تھا، آپ کا تھوک وغیرہ وہ نیچے نہیں گر رہا تھا، بلکہ صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پر لے رہے تھے۔ جب وضو کرتے ہیں تو چہرے سے، ہاتھوں سے پانی نیچے گرتا ہے نا؟ کہاں گرتا ہے بھائی بچوں؟ بتاؤ۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پانی نیچے نہیں گر رہا تھا، بلکہ آپ کے جو صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے اس پانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے برکت کے لیے۔ جس طرح سے کوئی بزرگ آ جاتا ہے ہمارے یہاں اور وہ گلاس میں پانی پیتا ہے، تو اگر وہ پانی کچھ بچا دے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تبرک برکت کے واسطے اسے پیتے ہیں، صاحب بزرگوں کا جھوٹا ہے تو برکت کے لیے اسے پیتے ہیں۔ ایسے یہ ہے کہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گر رہا تھا، بلکہ صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے رہے تھے، اور ہاتھوں پر لے کر کیا کر رہے تھے؟ چونکہ وہ آپ کے بدن سے پانی الگ ہوا تھا، تو آپ کے بدن سے لگنے کی وجہ سے اس پانی میں برکت آ گئی، تو صحابہ اس کو نیچے نہیں گرا رہے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے اور اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پر مل لیا، اپنے سینے پر مل لیا، ہاتھوں پر مل لیا۔ اس طرح سے آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر مل رہے تھے۔ سمجھ رہے بھائی بچے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی تم ہاتھوں میں لے لے کر اپنے چہرے اور بدن پر مل رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں، بلکہ ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ پر اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو 3 کام کیا کرو۔ کیا کہا بھائی؟ کتنے کام کیا کرو؟ 3۔ اگر آدمی 3 کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ اور رسول کو اس شخص سے محبت ہے، دونوں طرف سے محبت، بشرطے کہ آدمی 3 کام کرے۔ پہلا کام، غور سے سننا بھائی، پہلا کام، جب بھی بولو سچ بولو، فَلْيَصْدُقْ فِي حَدِيثِهِ إِذَا حَدَّثَ۔ ہماری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، اللہ و رسول سے اگر محبت ہے، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، رقیہ، زینب سے اگر محبت ہے، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ کہ جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، ذرا سی بات کوئی سامنے آ گئی، جھوٹ بول دیا، معمولی سی بات بالکل۔ استاذ نے پوچھ لیا بچے سے کیا کر رہا تھا اب تک، جھوٹ بول دیا، کہہ دیا کہ آیا نہیں 2 دن تک پڑھنے۔ استاد نے پوچھ لیا کیا کر رہا تھا، جی بیمار تھا، جھوٹ بول دیا، حالانکہ بیمار نہیں تھا، کھیل کود میں جو ہے غیر حاضری کر دی۔ یا ماں باپ جو ہیں، ماں باپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بچے کو غیر حاضری کراتے ہیں، بچوں سے کہیں شادی میں لے کے چلے گئے، کہیں عقیقے میں لے کے چلے گئے، کبھی پھوپا کی لڑکی کی شادی ہے، کبھی لڑکے کی شادی ہے، کبھی خالو کے یہاں شادی ہے، کبھی پڑوس میں شادی ہے، بچے کو لے کے چلے گئے، غیر حاضری کروا دی بچوں سے۔ استاد نے پوچھا کہاں گیا تھا، 2 دن سے نہیں آیا، جی بیمار تھا۔ یا ایسے کوئی اور جھوٹ بول دیا۔ بہرحال آدمی ذرا سی معمولی باتوں پر جھوٹ بولتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے زمانے سے ہی، بچپن کے زمانے سے ہی ان کو عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ کی، اور بس وہ آخر تک جھوٹ ہی بولتے چلے جاتے ہیں۔
تو اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی بولو سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، مرد یا عورت کوئی بھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن میں جھوٹ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو آدمی مسلمان ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ اگر جھوٹا ہوگا تو مسلمان نہیں، مسلمان ہوگا تو جھوٹا نہیں۔ تو ہم سب مسلمان ہیں نہیں بھائی، تو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بس زندگی میں اس بات کو پکڑنا ہے پلے سے کہ جھوٹ نہ بولو کبھی بھی، ہمیشہ سچ بولو۔ دوسری نصیحت فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اس امانت کو پورا ادا کرو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ہمارے پاس کوئی کپڑا، روپیہ، پیسہ، اس طرح کی کوئی چیز امانت رکھ دی، اب ہم نے اس میں سے خرچ کر لیے بغیر اجازت کے۔ جب وہ آیا تو اس کو دیا نہیں، منع کر دیا، یہ خیانت ہے۔ جو چیز اس نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے اس کو جو کا تو پورا ادا کر دو۔ کسی شخص نے ہم سے کوئی بات بتلائی اور بات بتلا کر کے کہا کہ کسی سے بتانا نہیں۔ کسی ماں بہن نے کوئی بات کہی دوسری سے اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، اور اس نے وہ کسی اور سے بتلا دی۔ عورتوں میں خاص طور پر یہ زیادہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے بات مشہور ہے، عورتوں کے بات کھپتی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اپنی بات چلانی ہے آگے تو عورتوں کو بتلا دو اور یوں کہہ دو بتانا نہیں، بس بات چل جائے گی آگے، وہ رکے ہی نہیں۔ سمجھ رہے بات نہیں؟ تو پہلی نصیحت کیا کی؟ جب بولو تو سچ بولو، اور دوسری نصیحت جب امانت کوئی تمہارے پاس رکھے تو اس امانت کو پورا ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عامر، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا، غور سے سنیں مائیں بہنیں بھی ہماری، فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آئے، میں باہر کھیل رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، باہر کھیل رہا تھا، تو میری ماں نے مجھے بلایا، اے عبداللہ ادھر آ، تجھے میں کچھ دوں گی۔ میں چلا آیا تو میری ماں نے مجھے پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا تمہارا عبداللہ کو کیا دینے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ جو میں نے کہا کہ عبداللہ ادھر آ تجھے کچھ دوں گی، تو میرا کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا عبداللہ کو تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو ہم جو بچوں کو بلانے کے واسطے کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کی طرف کو مٹھی کر دیتے ہیں، بچہ سمجھتا ہے اس میں ٹوفی ہوگی، اور بچہ ہمارے قریب آ گیا، بچے کو ہم نے پکڑ لیا، مٹھی کھول کر ہنس دیا، یہ ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب آدمی اس طرح سے بولتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہلاکت کی بددعا دی ہے، ہلاک ہو وہ آدمی، ہلاک ہو وہ آدمی، برباد ہو وہ آدمی۔
پیغمبر جس کو بربادی کی بد دعا دے تو وہ برباد کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو ضرور برباد ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون برباد ہو؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ آج ہم مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ جھوٹا لطیفہ سنا رہا ہے، وہ جھوٹا لطیفہ سنا رہا ہے، گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لطیفے سنا رہے ہیں اور لوگ ہنس رہے، لوٹ پوٹ ہو رہے۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ ہلاکت کی بد دعا دی ہے کہ وہ آدمی ہلاک ہو، برباد ہو جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے بھائیوں بچوں، مجلسوں میں بیٹھ کر جھوٹی باتیں اس لیے سنانا کہ لوگ ہنسیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو 2 چیزیں آپ نے فرمائی، ایک یہ کہ جب بھی بولو سچ بولو، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی امانت کو پورا پورا ادا کرو۔ تیسری چیز فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں اور اپنی پڑوسنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورتیں بھی اپنی پڑوسنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مرد بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ و رسول سے محبت کی نشانی ہے۔ جو آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ و رسول سے محبت ہے اور اللہ و رسول کو اس سے محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا صحابہ نے کون یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے کہ پڑوسی بھوکا ہے یا اس نے کھانا کھا لیا، ان کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ آدمی، وہ مرد، وہ عورت مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ضروری ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو چاہے وہ پڑوسی غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمان پڑوسی ہو غیر مسلم پڑوسی ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ تو 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ و رسول کو اس شخص سے محبت ہوگی اور اس شخص کو اللہ و رسول سے محبت ہوگی کہ جو 3 کام کرے، جب بولے سچ بولے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اس کو پورا پورا ادا کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی، سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے بڑا بھاری معاملہ ہے کہ سارے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، عورتیں خاص طور سے کہ بچے آپس میں لڑ پڑے، ایک بچے نے دوسرے کو مار دیا، بس عورتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپس میں بولنا بند ہو جاتا ہے، اور وہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو لڑے تھے وہ پھر ایک ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ذرا سی باتوں سے اپنی پڑوسنوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس مغرب بعد ہو جائے، آخر بس جب یہ کرو، ہاں مغرب کے بعد آ جائیں۔ بس یہ ہے کہ عورتیں ہیں، کبھی یہ نام ہے مغرب بعد آئیں تو ان کی دعا کروا دیں۔ اچھا جی دیکھیے حضرت والا بہت ہمیں نصیحتیں کی ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
देखिए हजरात, जो हजरात खड़े हुए हैं ये इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे तलाश है कि पंडाल के अंदर तशरीफ लाए। हजरत वाला दुआ करा रहे हैं, इसलिए तमाम हजरात दुआ के अंदर शिरकत फरमा लें। ये भाई जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं घूम रहे हैं, इनसे तलाश की जा रही है कि पंडाल के अंदर आ जाए। हजरत वाला दुआ करा रहे हैं और हजरत वाला की दुआ पर आज की हमारी इस नशिस्त का इख्तिताम हो जाएगा और उसके बाद जो दूसरी नशिस्त है वो मगरिब की नमाज के बाद शुरू होगी और इशा तक चलेगी। तो इसलिए जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं इनसे गुजारिश है कि आ जाए पंडाल के अंदर। तो दरे करीम से साइल को क्या नहीं मिलता, दरे करीम से साइल को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उसका हमारा। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह, हम सब आपके गुनहगार बंदे और बंदियां हैं। ऐ अल्लाह, नाफरमान हैं। ऐ अल्लाह, जैसे भी कुछ हैं आपके बंदे और बंदियां हैं। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खता कसूरों से दरगुजर फरमा, कोताहियों से सरफ नजर फरमा। एक एक गुनाह को अल्लाह माफ फरमा दे, हमारे तमाम गुनाहों पर माफी का कलम फेर दे। ऐ अल्लाह, हमारे गंदे हाथ हैं, गंदी जबान से मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह, हमारे गंदे हाथों को खाली न लौटाइए, मगफिरत की भीख अता फरमाइए, रहम करम की भीख अता फरमाइए। इलाहुल आलमीन, इस महफिल को कबूल फरमा, इस जलसे को कबूल फरमा, इस इदारे को कबूल फरमा, यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, असातिज़ा जिम्मेदारान को कबूल फरमा, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को बेहद कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, इसका ताउन करने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह, जिस तरह से भी जो इस मदरसे का ताउन करता हो अल्लाह उसके ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह, जिन्होंने इस जलसे में ताउन किया या मगरिब बाद ताउन करेंगे, या हमारी माएँ बहनें जिन्होंने कुछ इस इदारे के लिए दिया, अल्लाह तो सबको जानता है। अल्लाह बेहद कबूल फरमा, अल्लाह बेहद कबूल फरमा। इस इदारे की ज़रूरियात का गैब से तकफ़ुल फरमा। अल्लाह, गैब से इसकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, असल ज़रूरियात के पूरा करने वाले तो आप ही हैं। अल्लाह, ये जलसा और इसमें चंदा तो एक बहाना है। इलाहुल आलमीन, अल्लाह तो इस इदारे को गैब से इसकी ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा। अल्लाह, तो इसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमा। अल्लाह, इसको इल्म का, दीन का सरचश्मा बना। इस इदारे को, इस मदरसे को बेहद कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी माएँ बहनें जो यहाँ पर प्रोग्राम सुनने के लिए आई हैं उनको बेहद कबूल फरमा। अल्लाह, हमारे नौजवान भाई, बच्चे, बूढ़े, बड़े, अल्लाह सबको बेहद कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, तो हम सब की इस प्रोग्राम को, इस मदरसे को हमारी मग़फ़िरत का जरिया बना। अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत का जरिया बना। अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत का जरिया बना। इलाहुल आलमीन, अल्लाह, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन, जो मकरूज हैं उनको कर्जों से नजात अता फरमा, बीमारों को बीमारियों से नजात अता फरमा, जो नाहक मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको उन मुकद्दमात से नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह, आपके नक्श कदम पर और सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदगी अता फरमा, जो मौताए ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ अल्लाह, इलाहुल आलमीन, दीन के लिए हम सबको कबूल फरमा, खिदमत दीन के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमको भी कबूल फरमा, हमारे पैसे को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, कुरान करीम के लिए और हदीस शरीफ के लिए हमें अपना पैसा खर्च करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदगी अता फरमा, जब मौताए ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या। देखिए